اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا اور تم پورا کرو حج کو والعمرۃ اور عمرے کو للہ اللہ تعالیٰ کے لیے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ پس اگر احصرتم تم روک لیے جاؤ فَمَسْتَيْسَرَ پس جو میسر ہو من الحدی قربانی سے ولا اور نہ تحلقو تم منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے ہدیو قربانی محلہ اپنے ٹھکانے کو فمن پس جو کوئی کانا ہے منکم تم میں سے مریضاً بیمار او یا بھی اس کو اذن تکلیف ہے من رأسہ اس کے سر کی ففدیۃ پس فدیہ دینا ہے من صیام روزے سے او صدقۃ یا صدقہ سے او نسک یا قربانی سے فَإِذَا پس جب آمنتم تم امن میں آ جاؤ فمن پس جو کوئی تمتع پورا کرے گا بالعمراتی عمرے کو الی الحج حج کے ساتھ فمستی سارا پس جو میسر ہو من الحدی قربانی سے فمن لم پس جو کوئی یجد نہ پائے فصیامو پس وہ روزے رکھے ثلاثتین ایامن فصیامو پس وہ روزے رکھے ثلاثتی ایامن 3 دن فی الحج حج کے دنوں میں وسبعۃ اور 7 اذا رجعتم جب تم واپس لوٹو تلکا یہ عشرۃ 10 کاملۃ پورے ہوئے ذالک یہ لمن اس شخص کے لیے ہے لم نہیں یکن ہے اہلہ گھر والے اس کے حاضر المسجد الحرام پاس مسجد حرام کے واتقوا اللہ اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے وعلموا اور تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے الحج حج کے اشہر مہینے معلومات مقرر ہیں فمن پس جو کوئی فرض کر لے فیہن ان مہینوں میں حج کو فلا رفث پس نہ وہ بے حجاب ہو ولا فسوق اور نہ وہ گناہ کرے ولا جدال اور نہ وہ جھگڑا کرے فی الحج حج کے دنوں میں وما تفعلوا اور جو تم کرو گے من خیرن کوئی نیکی یعلمہ اللہ جانتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ وتزودوا اور تم لے لو راستے کا خرچ فإن پس بے شک خیر الزاد التقوی بہتر راستے کا خرچ تقوی ہے واتقونی اور تم ڈرو مجھ سے یا اولی الالباب اے عقل والو لیسا نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان تبتغوا یہ کہ تم تلاش کرو فضلاً فضل میں ربکم اپنے رب کا فإذا پس جب افضتم تم واپس لوٹو من عرفات میدان عرفات سے فاذکروا پس تم یاد کرو یا ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا عند المشعر الحرام پاس مشعر حرام کے واذکروا اور تم ذکر کرو اس کا کما جیسا کہ ہداکم ہدایت دی اس نے تم کو وَإِن اور اگرچہ نہ وَإِن کنتم اگرچہ تھے تم من قبل ہی اس سے پہلے لمن الضالین ناگوافوں میں سے ثم پھر افیضوا تم واپس لوٹو من حیث جہاں سے افاض الناس واپس لوٹے لوگ واستغفر اللہ اور تم بخشش طلب کرو اللہ تعالیٰ سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ آج کے سبق میں وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَتِمُّوا تم پورا کرو حج کو اور عمرے کو للہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حج اور عمرہ یہاں بھی جو مسائل ہیں وہ حج اور عمرے کے بارے میں ہیں کہ حج اور عمرہ جو ہے وہ اکٹھے ادا کرنا جو ہے وہ جائز ہے یا نہیں۔ حج باجماعت امت کے اسلام گبا اجماع یعنی تمام امت کا اس پر جو ہے اجماع ہے، متفق ہیں کہ اسلام کے رکن میں ایک رکن اور فرائض اسلام میں سے ایک اہم فرض حج ہے۔
یہ آیت چونکہ واقعہ حدیبیہ میں نازل ہوئی، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا اور کفار مکہ نے مکہ میں داخل ہونے اور عمرہ ادا کرنے سے روک دیا، اس پر یہ حکم نازل ہوا کہ احرام کا جو ہے احرام کھول دو، احرام کا فدیہ ایک قربانی دینا ہے، بکری ہو یا گائے ہو یا اونٹ وغیرہ جو آسان ہو، قربانی دے کر احرام کھول دیں۔ مگر ساتھ ہی اگلے جملے میں فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، میں یہ بتایا کہ احرام کھولنا جس کی شرعی صورت سر کے بال منڈوانا یا کٹوانا ہے، اس وقت تک جائز نہیں جب تک محرم کی قربانی اپنے موقع پر پہنچ کر ذبح نہ ہو جائے۔ دیکھیے وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ تم منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے ہدی قربانی محلہ اپنی جگہ کو، اپنے ٹھکانے کو۔ اس موقع پر پہنچنے سے مراد امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ حرم کی حدود ہے کہ جس میں پہنچ کر ذبح کی جائے، خود نہ کر سکے تو دوسرے سے کروا لے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے عملی بیان سے یہ امر بھی ثابت ہو گیا کہ مجبوری کی حالت میں قربانی دے کر احرام کھول دینا جائز ہے، مگر بعد میں قضا کرنا واجب ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور صحابہ کرام نے اگلے سال عمرے کی قضا کی۔ آگے بات آ رہی ہے فمن قان پس جو کوئی ہے منکم تم میں سے مریضاً بیمار او بھی عظم من راسہ، کہ اگر بیماری کے سبب سر یا بدن کے کسی دوسرے حصے کے بال منڈوانے کی مجبوری ہو یا سر میں جوئیں پیدا ہو کر تکلیف دے رہی ہوں تو ایسی صورت میں بال منڈوانا بقدر ضرورت جائز ہے، مگر اس کا فدیہ اور بدلہ یہ ہے کہ روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی دے، اور قربانی کے لیے حدود حرم کی جگہ متعین ہے، روزے اور صدقے کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں، ہر جگہ وہ کر سکتا ہے، جو ہے دے سکتا ہے، یعنی کہ وہ فدیہ دے گا کس سے؟ روزوں سے یا صدقے سے اور نسک یا قربانی سے۔ آگے بات آ رہی ہے فَإِذَا آمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ۔ اب یہاں پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو فدیہ دینا ہے ہمارے روزے کا، اس کی کوئی مقدار تو مقرر نہیں تھی، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ صحابی کی ایسی حالت میں یہ فرمایا کہ 3 روزے رکھے یا 6 مسکینوں کو آدھا سا، یعنی جو روزے کا فدیہ دینا ہے وہ کیسے دینا ہے کہ 6 مسکینوں کو آدھا سا گندم کا بطور صدقہ دے، یعنی آدھا سا ہمارے نزدیک 1.25 سیر گندم ہوتی ہے، یا اس کی قیمت بھی ادا کر دینا، صدقہ کر دینا کافی ہے۔ اب یہاں پہ جو بات آ رہی ہے فَإِذَا آمِنْتُمْ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، یہ تھا کہ اسلام سے پہلے اہل عرب جاہلیت کا خیال تھا کہ جب حج کے مہینے شروع ہو جائیں، یعنی ماہ شوال شروع ہو جائے تو ان ایام میں حج یا عمرہ کا جمع کرنا سخت گناہ ہے۔ اس آیت کے آخری حصے میں ان کے اس خیال کی اصلاح کر دی گئی ہے کہ حدود میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے تو حج اور عمرہ دونوں اشیر حج میں جمع کرنا ممنوع ہے، یعنی حج کے مہینوں میں وہ حج اور عمرہ کو جمع نہ کریں، کیونکہ ان کو جو ہے وہ اشیر حج کے بعد دوبارہ عمرے کے لیے سفر کرنا مشکل نہیں ہوتا، یعنی حج کے مہینوں کے علاوہ وہ عمرہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن جو حدود میقات کے باہر سے آنے والے کے لیے جمع کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ دور دراز سے عمرے کے لیے مستقل سفر کرنا، دوبارہ آنا ان کے لیے آسان نہیں۔ میقات یعنی وہ معین مقامات ہیں جو اطراف عالم سے مکہ میں آنے والوں کے لیے ہر راستے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے۔ جب قصد مکہ یعنی قصد کر کے مکہ آنے والا مسافر یہاں پہنچے تو یہاں سے حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھنا لازمی ہے، بغیر احرام کے یہاں سے آگے بڑھنا جرم اور گناہ ہے۔ ہاں آگے ہے لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام کا یہی مفہوم ہے کہ جس شخص کے اہل و عیال مسجد حرام کے قرب و جوار یعنی حدود مقامات کے اندر نہیں رہتے، مقصد یہ ہے کہ ان کا وطن حدود مقامات کے اندر نہیں ہے، اس کے لیے حج اور عمرے کو حج کے مہینوں میں جمع کرنا جائز ہے۔ لیکن جو لوگ البتہ وہ لوگ جو حج عمرے کو اشیر حج میں جمع کریں تو ان پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ دونوں عبادتوں کو جمع کرنے کا شکرانہ ادا کریں۔ وہ یہ ہے کہ جس کو قربانی دینے کی قدرت ہو وہ قربانی دے دے، بکری، گائے، اونٹ، جو اس کے لیے آسان ہو، لیکن جس شخص کی مالی حیثیت قربانی ادا کرنے کے قابل نہیں، اس پر 10 روزے اس طرح واجب ہیں۔
10 روزے وہ کیا کرے گا؟ فمن لم یجد، پس جو قربانی نہ کر سکے، فصیام ثلاثۃ من ایام، وہ کیا کرے گا؟ 10 روزے اس طرح رکھے گا کہ 3 روزے تو ایام حج کے اندر ہی رکھے گا، یعنی نامی ذی الحجہ تک پورے کر دے، باقی 7 روزے حج سے فارغ کر جہاں چاہے جب چاہے رکھے، وہیں مکہ مکرمہ میں رہ کر پورے کرے یا واپس گھر آ کے، اختیار ہے۔ اگر کوئی شخص 3 روزے ایام حج میں نہ رکھ سکا تو پھر امام ابو حنیفہ اور اکابر صحابہ کے نزدیک اس کے لیے قربانی کرنا ہی بہتر ہے، جب قدرت ہو کسی کے ذریعے حرم میں قربانی ادا کر دے۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ اشر حج میں حج کے ساتھ، یعنی حج کے مہینوں میں حج کے ساتھ عمرہ کو جمع کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مقامات سے ہی حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھ لے، اس کو اصطلاحی حدیث میں قران کہتے ہیں، اور اس کا احرام حج کے احرام کے ساتھ کھلتا ہے، اور آخری ایام حج تک اس کو احرام ہی کی حالت میں رہنا پڑتا ہے۔ دوسرے یہ کہ مقاصد سے صرف عمرے کا ارادہ کرے، عمرے کا احرام باندھے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کے افعال ادا کر کے، عمرے کے فرائض ادا کر کے احرام کھول دے، پھر 8ویں تاریخ یعنی ذی الحجہ کو منع جانے کے وقت حج کا احرام حرم شریف کے اندر ہی باندھ لے، اور اس کو اسلام میں تمتع بالعمرۃ یعنی تمتع کہا جاتا ہے۔ اب لفظ معنی کے اعتبار سے لفظ تمتع دونوں صورتوں میں جائز ہے، حاوی ہے، کیونکہ اس کے معنی حج اور عمرہ جمع کر کے فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا ہے، اور دونوں صورتوں میں یہ برابر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تم جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت حساب لینے والے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، پس جو کوئی ان دنوں میں حج کا ارادہ کر لیتا ہے کہ وہ حج کرے گا تو وہ پھر کیا کرے کہ اس کے لیے کچھ چیزیں جو اصل سے گناہ نہیں ہیں مگر احرام کی وجہ سے ناجائز ہو جاتی ہیں، وہ 6 چیزیں ہیں۔ اول، عورت کے ساتھ ملنا یعنی مباشرت کرنا، اس کے متعلقات یہاں تک ہے کہ کھلی گفتگو بھی نہ اس موضوع پہ کرے۔ دوسرے، بری خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا، خود کرنا یا شکاری کو بتانا، یہ بھی حرام ہے۔ تیسرے، بال یا ناخن کٹوانا۔ چوتھے، خوشبو کا استعمال، یہ 4 چیزیں تو مرد اور عورت دونوں کے لیے حالت احرام میں ناجائز ہیں۔ باقی 2 چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں، یعنی نمبر 5 سلے ہوئے کپڑے پہننا، اور نمبر 6 سر اور چہرے کو ڈھانپنا۔ امام ابو حنیفہ اور مالک کے نزدیک چہرے کو ڈھانپنا حالت احرام میں عورت کے لیے بھی ناجائز ہے، اس لیے کہ وہ مشترک مقتورات احرام میں شامل ہیں۔ ہاں، لیکن اگر عورت کا وہ جو چہرہ اس نے ڈھانپنا ہے وہ حجاب چہرے کے ساتھ مس نہ ہو، اس کی پیشانی کے ساتھ نہ لگے تو جو ہے وہ چہرہ ڈھانپ سکتی ہے۔ یہ چیزیں ولا جدال، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ چیزیں جو کہ حرام ہو جاتی ہیں، پھر آ رہا ہے کہ تم افیزو جب پورا کر لو حج عمرہ کو تو پھر کیا نہ وہ جھگڑا بھی ان دنوں میں وہ جھگڑا بھی نہ کرے۔ وقوفیت فرض عرفات میں اور پھر موقوف واجب مزدلفہ میں کیا جائے، اور حج صرف ذی الحجہ کے ایام میں کیا جائے، اس کا اعلان کر کے اس کے خلاف جھگڑا کرنے کو ممنوع قرار دیا گیا۔ حج کے بارے میں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ باقی ہم کل کے سبق میں کریں گے۔